پروردگار عالم سے تعلق جوڑو. سیدنا یونس علیہ السلام کشتی سے گرے، فوراً پانی میں ڈوب گئے. بڑا پیغمبر ہے، ڈوب گیا کہ نہیں ڈوبا؟ جواب دو، ڈوبا کہ نہیں ڈوبا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں ڈوبا؟ کیا ان کو کلمہ نہیں آتا تھا؟ کیا وہ بہت بڑے نبی نہیں تھے؟ کیا نبی کا مقام لاکھوں اولیاء سے اونچا نہیں ہوتا؟ مگر رب کا قانون نبی سے بہت بڑا ہوتا ہے. یہ رب کا قانون ہے کہ پانی میں پیر رکھو گے تو نیچے پیر جائے گی. قانون سب سے بہت بڑا ہے. معجزہ کا کام الگ ہے، اس پہ گفتگو ابھی نہیں کر سکتا، ٹائم کم. یونس علیہ السلام ڈوب گئے، ایک مچھلی نے اس کو منہ میں لیا، فوراً نگل لیا. مچھلی سے بھی اپنے آپ کو بچا. ذرا زور سے بولو، مچھلی سے بھی اپنے آپ کو بچا، پانی سے بھی اپنے آپ کو بچا. ارے جب نبی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو تعویذ فروش، میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، یاد رکھنا تو تعویذ فروش تمہیں کیسے بچائے گا؟ اگر تعویذ والے کی تعویذ میں اتنی کشش ہے، تم سے 500 روپے لینے کے لیے خوار ہو رہا ہے، تو وہ علاقے کے کسی بڑے سیٹ پر تعویذ کیوں نہیں لکھتا تاکہ وہ بڑا سیٹ اس کی بیٹی بھی دے اور ایک بنگلہ بھی دے اور 15-20 کروڑ روپیہ بھی اس کو دے، تاکہ یہ ذلیل صبح شام لکھنے اور تعویذات جمع کرنے سے بچے. ذرا عقل سے کام لو. عورتوں کو سمجھاؤ، بچوں کو سمجھاؤ، سب کچھ کرنے والا کون؟ یونس علیہ السلام مچھلی نگل گئی. یونس علیہ السلام نے نہ دادا کو پکارا، نہ بابا کو پکارا، نہ انبیاء کو پکارا، نہ اولیاء کو پکارا، نہ تعویذ لکھی، نہ دم کیا. ایک نعرہ لگ رہا تھا پیٹ کے اندر، لا الہ الا انت. ارے وہ تو مچھلی کے پیٹ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتا تھا، یہ اصطلاحی عبادت سے بھی قاصر تھا. وہاں تو قبلہ بھی معلوم نہیں، نماز بھی نہیں ہو سکتی تھی. اس وقت مچھلی کے اندر، پیٹ کے اندر، مختلف پردوں کے اندر، سمندر کے اندر، رات کے اندھیروں کے اندر وہ جس الہ کو پکارتا ہے تو کون سی الوہیت مراد ہے؟ سجدوں والی الوہیت، نماز والی الوہیت، عبادت کی الوہیت، روزی کی الوہیت. یہ ساری چیزوں سے تو اس وقت یونس علیہ السلام قاصر تھے. اس وقت مچھلی کے پیٹ میں تو ایک بھی نماز نہیں ہو سکتے تھی. اس وقت جو رب کو الہ کہہ کر پکارتا ہے تو کون سی الوہیت مراد ہے؟ لا الہ الا انت. رب مصیبت کے وقت پکار سننے والا الہ کون ہے؟ مختلف قسم کے مشکلات میں گھرا ہوا پیغمبر، کوئی چھوٹا آدمی بھی گھرا نہیں، کوئی مولوی بھی گھرا ہوا نہیں، ارے کوئی پیر بھی نہیں، نبی ہے. اور پھر وہ نبی جو یونس علیہ السلام ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جس کا ذکر آسمانی کتب میں بھی ہے، جس کے نبوت میں اختلاف بھی نہیں، جس کے ساتھ رب کے تعلقات پر شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ رات کے اندھیروں میں، پیٹ کے اندھیروں میں، مصیبتوں کے اندھیروں میں اعلان کرتا ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں. یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں سب مشاہدہ کر رہا ہوں. الہ العالمین، اس اندھیرے میں نبی پہنچا،
اس اندھیرے میں میں نے اپنے بابا آدم کی آواز نہیں سنی، اس اندھیرے میں بابا آدم کا ہاتھ بھی نہیں پہنچا، مجھے تو کسی نبی کی آواز نہیں آئی۔ لا الہ، یہاں پہنچنے والا، یہاں مدد کرنے والا، یہاں سے نکالنے والا، مجھے بچانے والا، میرے رونے کو سننے والا، میری فریاد کا خیال رکھنے والا، الا انت الہ العالمین، میرے لیے ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی کے لیے، مگر آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنا مشاہدہ کیا کہ سب جگہ پہنچنے والا کون؟ تو سیدنا یونس علیہ السلام نے اعلان فرمایا لا الہ الا انت۔ رب ساری دنیا سن لے، میں نے مشاہدہ کیا ہے، سل المجرب ولا تسأل الحکیم۔ یونس علیہ السلام دنیا کو بتاتا ہے، تم لوگوں نے تو صرف قرآن سنا ہوگا، آیتیں سنی ہوں گی، یونس علیہ السلام کہتا ہے میں نے مصیبتیں اندر جا کر دیکھی ہیں، وہاں پہنچنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا الا انتا، پھر یونس علیہ السلام فوراً ایک لفظ بولتا ہے، سبحان لا الہ الا انتا سبحانک، ارے سبحانک، کوئی یہ ایسا ذکر نہیں ہے کہ تم بولو بس صرف ثواب والا ہے، جی اس پر مال بنتا ہے، نہیں نہیں، یہ ایک عقیدے کا نام ہے، سبحانک۔ پس منظر سن لو، کسی بھی بات کا پس منظر نہ ہو تو اس میں مزہ نہیں آتا۔ آپ اپنے ایک چھوٹے بچے کو جب فون پہ بات کرتے ہو اپنے بیٹے کے ساتھ اور اس کو قریب سے آ کر کہتے ہو کہ بیٹا یہ وقت بولتے ہو، وقت کا پس منظر ہوتا ہے، یہ وقت اس وقت کی حکایت ہے جب یہ بچہ تمہارے ہاتھ میں تھا اور تم نے اس کو سینے سے لگایا اور تمہیں اندر میٹھاس محسوس ہوا، تم نے اس وقت کہا تھا پھر فون پہ بھی وہی کیفیت دل میں لا کر کے تمہیں سکون ملتا ہے۔ اگر کیفیت نہ ہو، پس منظر کسی بات کا نہ ہو، اس پہ لوگ، آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھی ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھی دوسری ساتھی کو ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہے اور سارے ساتھی ہنس پڑتے ہیں۔ اب جو ناخبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی اس بات میں تو ہنسنے کی کوئی بات نہیں، لیکن جس کو اس لفظ کا پس منظر معلوم ہوتا ہے سب ہنس پڑتے ہیں، پس منظر اصل چیز ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے یونس علیہ السلام نے ساری مصیبتیں دیکھ لی، بالمشاہدہ، گرنا دیکھا، ڈوبنا دیکھا اور خود کو نگل جانا دیکھا، پیٹ کے اندر بھی بسی دیکھ لی، سارے اولیاء کی رسائی بھی دیکھ لی، سارے انبیاء کی قوت بھی دیکھ لی، اپنی نبوت بھی آزما لی، اپنے ہاتھ اور پیروں کو بھی آزمایا، سب کچھ کو آزمانے کے بعد وہ اعلان کرتا ہے کہ لا الہ، آج کے بعد ساری دنیا یاد رکھے کوئی فریاد سننے اور پہنچنے والا نہیں مگر صرف اور صرف کون ہے؟ پھر اعلان کرتا ہے سبحانک، اے اللہ میں نے مشاہدہ کیا، ساری دنیا سے کہتا ہوں کہ تو ساری شریکوں سے پاک ہے۔ ہندو تمہیں بتوں میں ڈھونڈتے ہیں، تم بتوں کا ساتھ دینے سے پاک ہو، مسلمان تمہیں پیروں کے دامنوں کے نیچے ڈھونڈتا ہے، تم پیروں کے ہمراہ ساتھ ہو
ہونے سے پاک ہو۔ قبر پرست تمہیں قبروں کے ارد گرد ڈھونڈتے ہیں، رب العالمین تم قبروں میں وہاں ملنے سے پاک ہو۔ الہ العالمین کوئی تمہیں تعویذوں کے اندر ڈھونڈتا ہے، رب العالمین تم تعویذ میں رہنے سے پاک ہو۔ سبحانک، ساری دنیا جتنے عقیدے تمہارے بارے میں بنا دیں، شیعہ تمہیں امام بنا دے، سنی تمہیں ولیوں میں ڈھونڈے، اور اس طرح دیگر عیسائی تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب میں ڈھونڈے، پیر حضرات تمہیں وہ وحدت الوجود میں ڈھونڈے، مختلف قسم کے عقیدے، بحریوں کا عقیدہ، شیعوں کا عقیدہ، مسلمین کا عقیدہ، اہل حدیث کا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ، اشاعت کا عقیدہ، زید عمر بکر ایکس وائی زیڈ، ساری دنیا کے عقیدوں سے سبحانک، تو رب ان سارے تصورات سے پاک ہے۔ تو وہ ہے جو تو نے قرآن میں اپنے آپ کو ہمیں سمجھایا ہے۔ دل میں بٹھاؤ، یہ کام آئے گا۔ نمازیں اس وقت کام آئیں گی جب یہ عقیدہ ہوگا۔